لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنك أنت السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وسيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين طه وياسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين وجد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان ملت، برادران ایمان، ماتم داران سید الشہداء علیہم السلام، اپنی لا علمی، تہی دامنی اور کجمج بیانی کا اعتراف کرتے ہوئے جس عنوان سخن کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس میں خالق کائنات، مالک ارض و سما، معبود حقیقی ارشاد فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے وہ کہ جو ایمان لا چکے ہیں، اپنے آپ کو بھی اور اپنے خاندان والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی جہنم میں جائے. اللہ انسان کو بخشنے کے، معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. اس کے اطاعت گزار ہو جاؤ، اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلو. نیکوکاروں کے لیے جنت ہے، بدکاروں کے لیے جہنم ہے.
انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو نیکیوں سے آراستہ کرے، اچھے اعمال کے ذریعے اپنی عاقبت کی فکر کرے۔ ہر کوشش اور ہر صحیح اسی اعتبار سے ہو کہ بس جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ جہنم ہے کیا؟ جہنم کی لمبائی اور چوڑائی کیا ہے؟ جہنم کتنا بڑا ہے؟ اور جنت کی حقیقت کیا ہے؟ جنت کا طول و عرض کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟ تو قرآن کریم ہی اس کا جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جس دن جہنم سے سوال کیا جائے گا کیا تو بھر گیا ہے؟ فتقول، پس وہ کہے گا هل من مزید، کیا اور بھی کچھ زیادہ ہے؟ یعنی جہنم بھرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جہنم کی کیپیسٹی ہے کہ جہنم آواز دیتا رہے گا هل من مزید، جو بھی ہو لے کر آؤ۔ اور فرشتے بھیڑ اور بکریوں کی اور چرواہوں کی طرح بدکاروں اور سرتابوں کو اور گمراہ لوگوں کو جہنم کی طرف ہانک دیں گے۔ دوسری جانب دلہن بنی ہوئی جنت، فسابقوا الی جنات عرضھا کعرض السماء والارض، پس تم سبقت کرو اس جنت کی طرف کہ جس کا طول زمین و آسمان کے مانند ہے۔ یعنی جب زمین اور آسمان دونوں کو ایک جگہ ملا دیا جائے تو یہ جنت کا طول بنتا ہے اور عرض بنتا ہے۔ اتنی بڑی ہے جنت۔ جہنم اتنا بڑا ہے کہ جو بھی کچھ ہو لاؤ، جو بھی جہنمی ہے اس کو لے آؤ۔ حل من مزید، کیا اور بھی کچھ زیادہ ہے؟ لیکن جنت کے لیے تو براہ راست یہ جملہ اللہ نے استعمال کیا کہ فسابقوا الی جنات عرضھا کعرض السماء والارض، سبقت کرو، آگے بڑھو ان جنات کے لیے، کیونکہ جنات جنت کی جمع ہے، خلد بری ہے، جنت ماوا ہے، جنت طوبہ ہے، جنت سلسبیل ہے، جنت فردوس ہے، خلد بری ہے۔ ان جنات کی طرف، ان جنتوں کی طرف سبقت کرو جن کا طول زمین اور آسمان کے مانند ہے۔ اس کی تفسیر میں معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ادنا سے ادنا جنت میں جانے والا خواہش کرے کہ پورے جنت والوں کی دعوت اپنے گھر میں کرے تو خداوند عالم اس کے گھر کو اتنا وسیع کر دے گا کہ سارے جنت والے آ کر اس کے گھر میں کھا اور پی کر بڑی آسانی سے چلے جائیں۔ یہ ہے جنت۔ تو عزیزان محترم، ہر عمل جنت کے لیے ہونا چاہیے، جہنم سے بچنے کے لیے ہونا چاہیے۔ دنیا
जो दुनिया से वफा करते हैं दुनिया उनको धोखा देती है, जो जन्नत से वफा करते हैं, जो आखिरत से वफा करते हैं, जो आखिरत से वफा करते हैं, तो अब जिन्हें आखिरत की फिक्र रहती है तो आखिरत उनसे वफा करती है। अब ये इंसान का अपनी फिक्र है, अपना कमाल है कि चाहे तो दुनिया हासिल कर ले और चाहे आखिरत हासिल कर ले। जनाब ईसा अपने एक साथी के साथ चले। ये बताना चाहता हूं कि दुनियादारों का क्या हाल होना है, जिन्हें दुनिया का लालच है, जो दुनिया चाहते हैं, जो दुनिया से वफा करते हैं, उनका हाल क्या होना है, और जो आकिबत बखैर चाहते हैं उनका इनाम व इकराम क्या है। चले जनाब ईसा जा रहे थे कि एक साथी भी साथ था। कुछ दूर रास्ते पर चले, साथी से कहते हैं कि तुम्हारे पास, तुम्हारी जेब में कुछ पैसे हैं? तो उसने कहा मेरे पास तो 2 दिरहम हैं। 1 दिरहम अपनी जेब से निकाला और 3 दिरहम, कहा ये तुम्हारे पास 3 दिरहम हो गए, जाओ पास में बस्ती में जाओ और इनकी रोटियां लेकर आ जाओ। वो गया और जाने के बाद रोटियां मिली 3। रास्ते में जब रोटियां लेकर आ रहा था तो उसने सोचा कि मैंने तो 2 दिरहम खर्च किए हैं, और जनाबे ईसा के बारे में सोचा कि उन्होंने सिर्फ 1 दिरहम दिया है, और जब ये तीनों रोटियां मैं उनके पास लेके जाऊंगा और जब हम दोनों मिलकर इसको खाएंगे तो आधी वो खाएंगे और आधी मैं खाऊंगा, यानी 1.5 रोटी मेरे हिस्से में आएगी और 1.5 रोटी जनाब ईसा के हिस्से में आएगी। हिसाब लगा ही रहा था कि अपने नफ्स से कहता है, इसके नफ्स ने इसको धोखा दिया, इसकी दुनिया परस्ती ने इसको धोखा दिया, शैतान ने इसको वरगलाया। कहा क्यों ना मैं 1 रोटी अभी रास्ते ही में खा लूं और 2 रोटियां लेकर हजरत की खिदमत में चला जाऊं, 1 वो खा लेंगे और 1 मैं खा लूंगा। लिहाजा 1 रोटी उसने रास्ते में खा ली, 2 रोटियां लेकर जनाब ईसा की खिदमत में आया और जनाब ईसा के सामने जब 2 रोटियां पेश की तो जनाब ईसा ने कहा कि 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थी? कहा हुजूर 2 रोटियां मिली। क्या अच्छा चलो 1 तुम खा लो, 1 मैं खा लेता हूं। दोनों ने 1-1 रोटी खा ली। अब वहां से कुछ दूर चले, एक दरिया के किनारे पे पहुंचे। अब जो साथी है वो बेचैन है, परेशान है, मुतहय्यर है, फिक्रमंद है। कहा फिक्रमंद क्यों हो, परेशान क्यों हो? कहा यहाँ तो ना कोई कश्ती है, ना कोई दूसरा रास्ता है, कैसे उबूर करेंगे, कैसे उस पार जाएंगे? तो जनाब ईसा ने कहा तुम परेशान ना हो, मैं आगे आगे चलता हूं, तुम मेरी अबा को कस के पकड़ लेना और मेरे पीछे पीछे चले आओ। आपने दरिया में कदम रखा और बड़ी आसानी से उस पार चले गए। रिवायत कहती है कि ऐसे पार हो गए कि आपके कदम भी नहीं भीगे और आप दरिया से पार हो गए। अब ये शख्स ताज्जुब से देखने लगा, ऐसा मोजज़ा इसने अपनी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था। कहता है जनाब ईसा से कि आप तो बड़े करामत वाले हैं और आप तो बड़े साहिब एजाज हैं, और इससे पहले ऐसा बरगुजीदा नबी
خلق ہی نہیں اللہ نے کیا ہے اور پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اور آپ تو ایسے ہیں اور آپ تو ویسے ہیں، تعریفوں کے پل باندھنے لگا۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ تقویت آئی؟ کہا کیوں نہیں حضور، میرا ایمان تو بڑا بالا ہو چکا ہے اور بڑی بلندی پہ پہنچ چکا ہے، اور میں تو بہت خوش ہوں کہ آپ جیسا رہبر، آپ جیسا قائد مجھے ملا ہے۔ تو جناب عیسیٰ کہتے ہیں اچھا تو یہ بتاؤ، جب تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا ہے اور تمہارا ایمان تازہ ہوا ہے تو یہ بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ کہا حضور روٹیاں تو 2 ہی تھیں۔ کہا اچھا۔ پھر کچھ دور چلے، دیکھا ہرنوں کا ایک غلہ، ہرنوں کا ایک غول سامنے سے گزر رہا ہے۔ بھوک کا وقت تھا، بھوک لگی ہوئی تھی۔ جناب عیسیٰ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، اپنے پاس بلایا۔ جب وہ پاس میں آ گیا تو اس کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد اس ہرن کو پکا کر دونوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، گوشت کو کھایا، اور پھر جناب عیسیٰ نے اس کی کھال میں وہیں جنگل سے کچھ برادے کی شکل میں اکٹھا کر کے اس کی کھال میں بھرا، اور اس کے ٹھوکر مار کے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ اب اس نے یہ معجزہ دیکھا، کہ یا نبی اللہ، آج یہ تو آپ نے کمال ہی کر دیا، آپ تو بہت صاحب اعجاز ہیں۔ مردہ یعنی جو ذبح ہو چکا تھا، جس کا گوشت بھی پک چکا تھا، اس جانور کو آپ نے زندہ کر دیا اور وہ جنگل کی طرف بھاگ گیا، چلا گیا۔ آپ بڑے صاحب اعجاز ہیں، آپ بڑے صاحب کرامت ہیں، ایسا قائد پا کر میں بہت خوش ہوں۔ تو کہا کہ تم نے یہ معجزہ دیکھا، کیا تمہارے ایمان کو تقویت ملی؟ اب تمہارے ایمان کی کیا کیفیت ہے؟ کہ حضور میرا ایمان بہت زیادہ تازہ ہو چکا ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ جیسا قائد، آپ جیسا نبی، آپ جیسا رہبر، آپ جیسا رہنما مجھے ملا ہے، میں بہت خوش ہوں۔ کہ اچھا جب تمہارا ایمان اتنا تازہ ہو چکا ہے تو یہ بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ کہ حضور روٹیاں تو 2 ہی تھیں۔ کہ اچھا کوئی بات نہیں، چلو آگے چلتے ہیں۔ چلے ایک پہاڑ کے پاس پہنچے۔ پہاڑی کے پاس جب پہنچے تو دیکھا وہاں پر 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ ان میں سے ایک اینٹ تو میری ہے اور ایک اینٹ تمہاری ہے، اور ایک اینٹ اس کی ہے کہ جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ ایک اینٹ اس کو ملے گی جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ تو اب یہ بڑا شرمندہ جی حضور کرنے والا، کرے تو کیا کرے، دل مچل رہا ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے بے چین ہے، تڑپ رہا ہے۔ کہتا ہے یا نبی اللہ، میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے، اور پریشان اور پشیمان بھی ہوں کہ کیسے عرض کروں حضور۔ بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، روٹیاں لے کر جب میں آ رہا تھا میں نے ایک روٹی کھا لی تھی۔ تو اس طریقے سے یہ 2 اینٹیں تو میری ہوئیں۔
जनाब ईसा बहुत गुस्से के आलम में कहा, लो ये तीसरी ईंट भी तुम ही ले लो, और वहां से चले गए। तीनों ईंटें इसके पास छोड़ के चले गए। अब ये परेशान है, फिक्रमंद है, हिसाब लगा रहा है, आखिर इसको लेके जाए तो कैसे जाए। इन ईंटों को अपने घर लेके जाना है। अब ये सोच ही रहा था, बैठा हुआ ईंटों के करीब, सोने की ईंटों के करीब बैठा हुआ सोच ही रहा था कि 3 डाकू घोड़े पे सवार वहां से गुजरे। उन्होंने देखा सोने की ईंटें लिए हुए एक आदमी ऐसे बैठा हुआ है खुले मैदान में। उन्होंने हमला कर दिया और इसको कत्ल कर दिया। ये तो कत्ल हो गया। अब वो तीनों आदमी, कहा ईंटें कितनी है? जो डाकू हैं उन्होंने कहा ईंटें कितनी है? कहा 3 ईंटें हैं। कहा हम कितने हैं? हम भी 3 हैं। तो चलो अच्छा हुआ, एक एक ईंट ले लेंगे। तो एक ने कहा कि ये वो तो सही है, हम एक एक ईंट ले लेंगे, लेकिन भूख भी तो लगी हुई है। जेब से कुछ पैसे निकाले, एक आदमी को दिए कि जाओ पहले जाकर कुछ खाने का इंतजाम करो, मंतके में जाओ, बस्ती में जाओ और खाना लेकर आ जाओ, खाना खरीद के लाओ। पहले खाना खाएंगे और फिर एक एक ईंट लेकर अब अपने घरों को जाएंगे। अब जो खाना लेने गया है, जब उसने खाना ले लिया और वापस आ रहा था, तो उसने सोचा कि मैं क्यों, डाकुओं का कोई ईमान तो होता नहीं है, वो तो चोर है। उसके ज़हन में ये बात आई। उसने सोचा कि क्यों ना मैं खाने में जहर मिला दूं। जब मैं खाने में जहर मिला दूंगा तो तीनों ईंटें मुझे मिल जाएंगी और वो लोग मर जाएंगे। इसने यहां ये प्लान बनाया। उन दोनों ने प्लान बनाया कि क्यों ना उसको आते ही, जैसे ही वो आए, हम उसको कत्ल कर दें और डेढ़ ईंट लेकर सोने की हम अपने घर को चले जाएं। उन्होंने पूरा प्लान उसको कत्ल के का बना लिया, जो रोटी लेने गया है, खाना लेने गया है, और वो खाने में जहर मिला चुका है। जैसे ही वो पहुंचा उन्होंने हमला कर दिया और उसको कत्ल कर दिया। भूख ज्यादा लगी हुई थी, खाना खाने बैठ गए, और जब खाना खाने बैठ गए तो उसमें जहर मिला हुआ था, वो भी वहां पर कत्ल हो गए। जहर ने उनको कत्ल कर दिया। 4 लाशें और 3 ईंटें एक जगह पड़ी हुई हैं। अब जब जनाब ईसा वहां पर आए, पलटकर उसी रास्ते से गुजरे, तो देखा कि 4 तो मैयत कत्ल वहां पर हैं, जिनका जसद पड़ा हुआ है, और 3 ईंटें भी वहीं पर पड़ी हुई हैं। तो जनाब ईसा ने कहा तुफ है इस दुनिया की मोहब्बत पर, लानत है इस दुनिया की मोहब्बत पर। दुनिया ये वफा करती है, जो दुनिया से वफा करता है उसके साथ दुनिया ये काम करती है, लेकिन जो आकिबत और आखिरत से मोहब्बत करता है वो सोने को ठोकर मार के गुजर जाता है। सलवात अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज हम में से बहुत लोग हैं कि जो दुनिया के लालच में एक दूसरे पर सबकत ले जाना चाहते हैं। जिस सूरत से भी मिले, हलाल से मिले तो हलाल से ले लें, हराम से मिले तो हराम से ले लें, अय्यारी मक्कारी से मिले तो अय्यारी मक्कारी से ले लें, जिस तरीके से भी मिले वो ले लेते हैं। अजीजान मोहतरम, कहीं वक्त ज्यादा ना हो जाए,
کیونکہ مختصر سی گفتگو ہے. انسان کو چاہیے کہ ہر وہ عمل کرے کہ جس سے عاقبت بخیر ہو جائے. دنیا ہاتھ سے جاتی ہو تو چلی جائے، عاقبت بچ جائے، آخرت بچ جائے. وہ کام کریں، وہ عمل کریں کہ جو ہمارے آخرت میں کام آئے. ایک عمل، مختصر سا عمل کہ جس کے کرنے کے بعد ہم ایک بڑی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سونے کا وقت ہے، بستر بچھا چکی ہیں، سونے ہی جا رہی ہیں کہ پیغمبر اکرم تشریف لائے اور آنے کے بعد کہتے ہیں بیٹی کیا ارادہ ہے، کیا کر رہی ہو؟ کہا بابا اب تو بس سونے کا وقت ہے، فرش بچھا چکی ہوں، بستر لگا چکی ہوں، بس سونے ہی جا رہی تھی. کہا بیٹی ایسے نہ سو، بلکہ پورا قرآن ختم کر کے سو، حج اور عمرہ کر کے سو. انبیاء و اولیاء و صدیقین اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اپنے سے راضی کر کے سو. سارے مومنین کے لیے طلب مغفرت کر کے سو، ان کو خوش کر کے سو. کہا بابا دیکھیے شہزادی سب جانتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ شہزادی نہیں جانتی، مگر ہمیں بتانا مقصود تھا. اگر شہزادی نہ پوچھتی تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا. کہتے ہیں بابا اب تو میں سونے جا رہی ہوں، اتنے بڑے بڑے کام اور اتنے مختصر سے وقت میں. کہا بیٹی 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے پورا قرآن ختم کر لیا ہے. بیٹی 1 مرتبہ اگر تم کہو گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تسبیحات 4 پڑھ کے سو، اس کا مطلب یہ کہ تم نے حج و عمرہ کر لیا ہے. اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجمیع الانبیاء والمرسلین، اگر کہو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے سارے انبیاء و اولیاء کو راضی کر لیا ہے، اپنے سے سارے انبیاء و اولیاء کو تم نے راضی کر لیا ہے. اور اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یعنی تم نے سارے مومن اور مومنات کو خوش کیا ہے، سب کے لیے طلب مغفرت کی ہے. 2 منٹ بھی نہیں، 1 منٹ کا عمل ہے. ہم سوتے ہیں تو یہ عمل کر کے سوئیں. یہ فیض ہے اس بحر گراں کا، یہ اذکار ہیں اس عظیم ذکر کا کہ جس کے لیے اللہ نے کہا فاذکرونی اذکرکم، بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. حسین ابن علی نے کربلا میں اس طریقے سے ذکر کیا ہے اور اس طریقے سے وقت آخر اللہ کا سجدہ کیا، انجام دیا ہے کہ جب حسین بندے ہو کر اپنا سب کچھ دین پر لٹا سکتے ہیں تو اب اللہ ہو کر حسین کو کتنے اختیار دے گا. اللہ اکبر.
عظمت حسین کے لیے آفتاب دکن کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ کٹا بھی تو قرباں ہوئی سر بلندی، کٹا بھی تو قرباں ہوئی سر بلندی، جھکا بھی تو سجدے میں سر اللہ. ایسا عظیم سجدہ. حسین دین کو بچاتے رہے، کلمے کو بچاتے رہے، شریعت کو بچاتے رہے، اسلام کو بچاتے رہے. آج یہ حسین کے ذکر کا فیض ہے، یہ ذکر حسین کا فیض ہے، یہ مجلس اعزا کا فیض ہے کہ جس کے طفیل میں ہم کو دوسرے ذکر بھی سننے کو مل جاتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی عاقبت سدھار سکیں. در حسین پہ جو آ گیا وہ کبھی پشیمان نہیں ہوتا. ہر ایک کے لیے ہے یہاں علم و آگہی، ہر ایک کے لیے ہے کھلا در حسین کا. در حسین پہ آؤ تو صحیح، یہاں مقدر بھی ملتے ہیں، یہاں اولاد بھی ملتی ہے. مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے. آج ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسے عظیم فقیہ، اور فقیہ نہیں رجل فقیہ کا تذکرہ کریں گے کہ جس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ کوفے والوں نے 12,000 خط امام حسین کو لکھے. حسین آ جاؤ، حسین آ جاؤ، حسین آ جاؤ. حسین ابن علی نے ایک خط اس کو لکھا. وہ رجل فقیہ، وہ حسین کے بچپن کا دوست، کوفے والوں نے 12,000 خط امام حسین کو لکھے. جب ثانیہ زہرا نے کہا اور فضا نے خبر دی کہ فوج پر فوج آ رہی ہے، لشکر پر لشکر آ رہے ہیں یزید کی طرف سے، یزید کے ساتھ ہی جمع ہو رہے ہیں، شمر 4,000 کا لشکر لے کر آتا ہے، عمر سعد 4,000 کا لشکر لے کر کربلا میں آتا ہے. ہرملا ایک عظیم لشکر لے کر کربلا میں وارد ہوتا ہے. سنان ابن انس ایک بڑا لشکر کربلا میں لے کر آتا ہے. خولی ایک بہت بڑا لشکر لے کر آتا ہے. زینب کا دل بیٹھا جا رہا ہے. عظمت اس ذکر کو آگے بڑھانے سے پہلے عظمت حبیب پر، حبیب کے بچپن کا ایک ذکر کروں تاکہ معرفت حبیب تو ہو کہ حبیب کس کو کہتے ہیں. حبیب ابن مظاہر ہم لوگ کہتے ہیں، لیکن اس کا صحیح تلفظ ہے حبیب ابن مظاہر، مظاہر کا بیٹا حبیب. روایت کہتی ہے کہ 6 سال کا سن تھا مدینے میں امام حسین کا کہ آپ بھی بچوں کے ساتھ میں ایک جگہ موجود تھے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ امام حسین کھیل رہے تھے، کیونکہ ہادی برحق کبھی کھیل اور کبھی ایسی چیزوں میں مشغول نہیں ہوتا، اس کا ہر عمل ہدایت ہوتا ہے.
मगर बच्चों के साथ में थे। तो रसूल अल्लाह ने जब देखा कि एक 18 या 20 साल का जवान लड़का जहां जहां से हुसैन गुजरते हैं, हुसैन के कदमों की मिट्टी उठाता है, उसको चूमता है, आंखों से लगाता है, अपने सर पे रखता है, मिट्टी का बोसा देता है। तो रसूल अल्लाह ने हबीब को अपने पास खुद नहीं बुलाया, बल्कि चल के हबीब के पास गए। ये है अजमत हबीब। और अपनी गोद में बिठाया, प्यार किया। हबीब आशिक हुसैन, मौला के बचपन का दोस्त। हबीब ने अपने बाबा से इसरार किया एक दिन कि बाबा, मैं चाहता हूं मेरा दोस्त हुसैन मेरे घर आए, कोई तरकीब होनी चाहिए। बाबा, मैं चाहता हूं कि हम दावत करें रसूल अल्लाह की, ताकि हुसैन रसूल अल्लाह के साथ हमारे घर तशरीफ लाए। मुजाहिर गए रसूल अल्लाह के पास और जाने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर मेहमान बनकर आए। कहा, कोई बात नहीं, कोई इश्काल नहीं है, हम आ जाएंगे। तो मुजाहिर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, माजरत के साथ मखसूस दावत जो है मैं खुद नहीं आया हूं, मेरे बेटे हबीब ने मुझको भेजा है। आप अगर नहीं भी आएंगे तो चलेगा, लेकिन हुसैन जरूर दावत में आए। जाहिरी जुमले तो इंसल्ट के से लगते हैं, लेकिन मुजाहिर के पास लफ्ज नहीं बन पा रहे हैं कि किस तरीके से बयान करें, क्योंकि हबीब ने इतना इसरार कर दिया है, इतना कह दिया है अपने बाबा से कि मैं चाहता हूँ बाबा, किसी भी सूरत से हुसैन को हमारे यहाँ मेहमान बुलाओ, मेरा दोस्त मेरे घर पे मेहमान बन के आए। मगर रसूल अल्लाह तो दिल के हाल को जानते हैं। रसूल अल्लाह ने कहा कि मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा, मैं भी आऊंगा और हुसैन को भी लेकर आऊंगा। उसने एहतमाम किया, खाना तैयार हुआ। अब इंतजार हो रहा है कि हुसैन आए। हबीब मुजाहिर और उसकी जौजा भी इंतजार में है। आने में देर हुई। हबीब के बेचैनी का ये आलम है, इंतजार का ये आलम है कि कभी छत पर जाते हैं, कभी वापस आते हैं, कभी रास्ते को देखते हैं, मेरा दोस्त आया क्यों नहीं, हुसैन आए क्यों नहीं। बेचैन हैं, परेशान हैं। इंतजार इसी को तो कहते हैं। हम भी मुंतजिर हैं, मगर अपने अपने दिल को टटोल के तो देखें कि क्या हम इस तरीके से मुंतजिर हैं, क्या हम अपने वक्त के इमाम का ऐसा इंतजार कर रहे हैं। आखिर आए क्यों नहीं, आते क्यों नहीं। कभी छत पर जाते हैं, कभी घर में वापस आते हैं। हबीब इब्न मुजाहिर इसी असना में हबीब छत पर गए हुए थे कि पैर फिसला और जमीन पर गिरे, छत से नीचे गिर गए और दम तोड़ दिया, इंतकाल कर गए। मुजाहिर ने और उसकी जौजा ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि हम रसूल अल्लाह के सामने रोना और पीटना शुरू कर दें। एक कमरे में हबीब के जनाजे को और मैयत को रख दिया। कहा कि बाद में देखेंगे, अभी तो रसूल आएंगे,
مہمان بن کے ہم نے بلایا ہے، رسول اللہ آئیں اور کھانا کھا کے چلے جائیں اور پھر حبیب کو دیکھیں گے۔ دل مظاہر کا اور مظاہر کی بیوی کا، حبیب کی ماں کا دل تو شکستہ ہو چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، مگر ظاہر نہیں کر رہے ہیں، آنسوؤں کو روکے ہوئے ہیں، بے چینی کو روکے ہوئے ہیں، کرب کو روکے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ تشریف لائے، امام حسین تشریف لائے، کھانا سامنے دسترخوان پر رکھ دیا گیا۔ حبیب مظاہر کہتے ہیں یا رسول اللہ بسم اللہ، کھانا تناول فرمائیں۔ حسین سے رسول اللہ نے کہا بیٹا بسم اللہ کرو۔ حسین کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، بے چینی کا عالم ہے۔ کہا نانا جان میرا دوست تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا، جب تک میرا کچھ ہو جائے، جب تک میرا دوست نہیں آ جائے گا میں کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، میں ایسے کھانا نہیں کھا سکتا بغیر اپنے دوست کے۔ اب کیسے کہیں؟ ایک مرتبہ امام حسین نے، مظاہر کہتے ہیں کہ تمہارا دوست اس کمرے میں ہے۔ امام حسین کمرے کی طرف چلتے ہیں اور آواز دیتے ہیں حبیب کہاں ہو، جلدی آؤ، کھانا کھانے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اچانک دروازہ کھلتا ہے اور حبیب دوڑتے ہوئے اپنے دوست کے قریب آ جاتے ہیں۔ یہ ہیں حبیب ابن مظاہر۔ اللہ اللہ، حسین بلائے اور حبیب نہ آئے۔ شہزادی زینب نے کہا بھیا فوج پر فوج آ رہی ہے یزید کی، آپ بھی تو اپنے کسی ساتھی کو بلائیے، آپ بھی تو کہتے ہیں ہمارا بھی لشکر آئے گا، ہمارا بھی حبیب آئے گا، آپ کا حبیب کب آئے گا؟ بھیا میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ کہا صبر کرو بہن، انتظار کرو، میرا حبیب ضرور آئے گا۔ ادھر حبیب کو جب خط ملتا ہے تو اپنی بیوی کا امتحان لینے کے لیے کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کا خط آیا ہے۔ تو بیوی کہتی ہے تو پھر کیا ہوا؟ کہ ایسے اس طریقے سے حسین نے لکھا ہے کہ میرے دوست میں دشمنوں میں گھر گیا ہوں، اگر دیر کی تو مجھے زندہ نہ پاؤ گے، جتنے جلدی ہو سکے ہماری مدد کے لیے آؤ۔ کہا تو پھر کیا سوچا ہے، کیا ارادہ ہے؟ کا ارادہ یہی ہے، سوچ یہی رہا ہوں کہ تمہیں کس کے سہارے چھوڑ کے جاؤں۔ کہا اچھا حبیب یہ بات ہے، لو چوڑیاں تم پہنو، لو گھر میں تم بیٹھو، فرزند زہرا آواز دے، فرزند زہرا مدد کے لیے بلائے اور تم نہ جاؤ۔ کہا میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، میرے دوست نے بلایا۔ حبیب بہت تیزی کے ساتھ کربلا میں وارد ہوئے اور پہنچے۔ ادھر امام حسین نے کہا میرے بچپن کا دوست آ رہا ہے، علی اکبر اٹھو، استقبال کے لیے اٹھو، عباس چلو حبیب کا استقبال کرنے کے لیے چلو، اے قاسم مونو محمد میرے بچپن کا دوست آ رہا ہے۔ حبیب کا استقبال کرنے کے لیے بنی ہاشم کے جوان نکلے۔ عزادار ایک مرتبہ فضا نے خیمے میں جا کر جناب زینب سے کہا اے زینب حبیب آ گئے ہیں، حسین کے بچپن کا دوست
کربلا میں پہنچ چکا ہے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے فضا، ارے حبیب سے جا کر زینب کا سلام کر، جزاکم رب خیر الجزا۔ اس میں جہاں عظمت حبیب نظر آتی ہے وہی غربت اہل بیت بھی نظر آتی ہے۔ حبیب کو جب معلوم ہوا تو ایک مرتبہ شہزادی نے مجھ کو سلام کہلوایا ہے تو اپنا سر و سینہ پیٹ لیا، ارے آل محمد پر کیسا مصیبت کا وقت آ گیا ہے کہ شہزادیاں ہم غلاموں کو سلام کہلوا رہی۔ عزادارو، بس ایک مرتبہ جب صبح عاشور پسر سعد نے پہلا تیر حسین کی جانب پھینکا تو سب نے سمجھا اور یہ کہہ کے پھینکا کہ گواہ رہنا، دیکھو حسین کی جانب میں پہلا تیر پھینک رہا ہوں، تاکہ یزید سے انعام و اکرام لے سکوں۔ تو سب نے انعام و اکرام کے لالچ میں حسین کی طرف پر تیر پھینکنا شروع کر دیے۔ تیروں کی بارش۔ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں عمر سعد اس تیر بارانی کو روک، فرزند زہرا نماز پڑھنے کے لیے آمادہ ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ جب نماز قبول ہی نہیں ہوگی تو نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ تو حبیب کہتے ہیں مولا آپ نماز پڑھیے، میں یہ نماز جنت میں جا کر پڑھوں گا، مگر پہلے اس کے دہن کو بند کروں گا۔ اور یہ کہہ کر میدان میں چلے گئے اور کہا کہ بد کردار عورت کے بیٹے، تمہاری نمازیں تو قبول، اور جس نے نماز کو رواج دیا، جس نے نماز قائم کی، اس کی نماز قبول نہیں۔ اور یہ کہہ کر 80 سال کا بوڑھا میدان میں پہنچا، پہلوانوں کی طرح جنگ کرنا شروع کی، حملے پر حملے کرتے رہے، فوج کھیرے میں ڈالے لیے ہوئے ہے، کہ ایسے حبیب پر قابو نہیں کیا جا سکتا۔ تیر اندازوں نے حملہ کیا، تیر بارانی ہوئی، کسی نے حبیب کے سر پر شمشیر ماری، حبیب زمین پر گھوڑے سے گرے، جیسے ہی گھوڑے سے گرے آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے آقا، اے میرے بچپن کے دوست، حبیب کی مدد کے لیے آئیے، حبیب کا آپ پر سلام ہو۔ حسین پہنچے، اپنے دوست کے سراہنے پہنچے، سر کو زانو پہ رکھا، حبیب کی روح دنیا سے پرواز کفِ انصری سے پرواز کر گئی۔ واہ محمدہ واہ علیہ وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلبون۔ پروردگار عالم ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار عالم عزائے ابا عبداللہ زیادہ سے زیادہ برپا کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ پروردگار عالم اس وبا سے جو اس وقت ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، حسین کے چاہنے والوں کو، ماتمداروں کو، عزا خانے میں جہاں جہاں بھی عزائے ابا عبداللہ منعقد ہو رہی ہے، اس میں کام کرنے والوں کو، جتنے بھی مومنین اس خطۂ ارض پر ہیں، ان کو اس وبا سے محفوظ فرما اور اس کو ختم کر دے۔ پروردگار عالم ہماری عزت و ناموس کی حفاظت فرما، ہمارے
جو بیمار حال ہیں ان کو شفائے کاملہ و صحت عاجلہ عنایت فرما، تو جو اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو اولاد نگینہ عنایت فرما، جو حج و زیارت کے متمنی ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار عالم، ہماری سب سے عظیم دعا کہ یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، اس زمین کے حقیقی وارث دین مبین امام حامی مظلومین مستضعفین کے ظہور عالی میں تعجیل فرما، اور ہم کو امام کے ناصرین خاص میں شمار فرما۔ وجہ اللہم فی فرج مولانا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔